دوستوں، آج جمعۃ المبارک کے بڑے دن آپ لوگوں نے پرندوں کی یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے خاص دن میں آپ نے یہ صبح کے وقت پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہے۔ یہ پرندوں کی تسبیح آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک اس طرح سے آپ کو رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے جب وہ گھونسلے سے اڑتے ہیں، نہ کہیں جاب کرتے ہیں نہ نوکری کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں رزق کہاں سے ملے گا، لیکن اللہ پاک ان کو شکم سیر ہو کے رزق دیتا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا پرندے صبح سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو یہ آج جمعۃ المبارک کے مبارک دن کا سب سے خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے اس سے تیز دولت کا وظیفہ نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ پرندوں کی تسبیح ہے، یہ پرندوں کا عمل ہے، اور پرندے روزانہ جو چہچہاتے ہیں وہ اپنی زبان میں سبحان اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی ذکر کی برکت سے ان لوگوں کو اتنا پیٹ بھر کے رزق دیتا ہے کہ وہ جب بھی اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ خالی نہیں ہوتا، بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج لازمی یہ پرندوں کی تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، پھر اللہ پاک آپ کو پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائے گا۔ اور یہ سبحان اللہ کا بہت ہی مبارک عمل ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس ہے، لیکن صبح پڑھیں گے تو یہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ محبت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صرف ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو کہ روز محشر اس کے لیے سایہ بن کے ابھرے گا۔ سبحان اللہ کے معنی ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنا، رب کی پاکی بیان کرنا، اور اللہ رب العالمین اس بندے سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے جو اللہ پاک کی فضیلت، رب کی تعریف اور رب کی بڑائی اور رب کی پاکی بیان کرے۔ اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، یہ پرندوں کا وظیفہ ہے، یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ صرف ایک بار جمعۃ المبارک کی صبح میں یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیں۔ سبحان اللہ کا یہ عمل صبح کے وقت صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیں، پھر دیکھیے گا کامیابیاں کس طریقے سے آپ کے قدم چومتی ہیں۔ اللہ والوں، بس جمعۃ المبارک کے دن کا انتظار کریں، اور جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ بھی اللہ پاک سے دعا کرتا ہے، جو بندہ بھی اللہ پاک سے دولت کا سوال کرتا ہے، دولت مانگتا ہے، شہرت جو بھی مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی دولت ہی دولت سے نوازتے ہیں، اس کو رزق ہی رزق سے نوازتے ہیں، کیونکہ یہ دولت کا سب سے تیز ترین اور سب سے افضل ترین وظیفہ ہے۔ لیکن آپ نے آج پڑھنا ضرور ہے، جمعۃ المبارک کے دن میں یہ وظیفہ سبحان اللہ کا آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اور ساتھ میں ایک قرآنی آیت کو ملا کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفے کی سمجھ آ سکے، کیونکہ آپ لوگ چند غلطیاں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آج لازمی کوئی غلطی نہیں کرنی، اور اس عمل، اس وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا، انشاءاللہ کامیابیاں ہی کامیابیاں آپ کا قدم چومیں گی۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین سے کچھ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج دعا اس انداز میں کریں گے، اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ اس طریقے سے دعا کریں گے کہ گویا اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہو اور ہم بھی اللہ پاک کو دیکھ رہے ہوں، اور آج انشاءاللہ اپنی ہر دعا قبول کروا کر ہی اٹھیں گے۔ آج انشاءاللہ اس بھروسے کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آپ سب لوگ لازمی اس دعا میں حصہ لیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے حنان اور منان کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے روز جزا کا واسطہ، تجھے مولا علی شیر خدا کی شجاعتوں کا واسطہ۔
ابو بکر صدیق کی صداقتوں کا واسطہ، عمر فاروق کی عدل و انصاف کا واسطہ، عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ، امام حسن اور حسین کی بے شمار قربانی اور شہادتوں کا واسطہ، بی بی زینب کی قربانیوں کا اور ان کے اوپر جو پریشانی بیتی تجھے اس کا واسطہ، اور امام زین العابدین کے صبر کا واسطہ۔ اے رب ذوالجلال، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے ہم سب کو رزق دینے والے رب، اے سمندروں کی گہرائیوں میں نچلی تہہ کے اندر مچھلیوں کو رزق دینے والے رب، اے میرے مولا جو تو پتھروں کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے، تو ہماری بے بسی سے واقف ہے، تو ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم فرما، ہم سب پر اپنی خاص نظر رحمت فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے حال زار پہ رحم فرما، ہمارے رزق میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمتیں اتار دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہنے دینا۔ اے میرے مالک و مولا، تو ہر چیز کا پالنے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں جڑے ہوئے ہیں، وہ دنیا جہان کے کسی حصے سے بھی ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر، میری بہنیں جو رپٹہ سر پہ لیے میرے مولا تجھ سے دعا کر رہی ہیں، عاجزی بھرے انداز میں دعا کر رہی ہیں، اور جو ہاتھ نہیں اٹھائے ہوئے دل میں دعا کر رہے ہیں، دل میں آمین بول رہے ہیں، رب ذوالجلال ان سب کے دلوں کے حال کو تو بہتر جانتا ہے، ان سب کی ہر پریشانی کو دور کر دے، ان کے اوپر کی تمام نظر بد کو ہٹا دے، ختم کر دے، جتنوں نے ان پہ تعویذات کرائے ہیں ان کے اثر کو ختم کر دے۔ رب ذوالجلال اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال اگر وہ بے نمازی ہیں تو ان کو نمازی بنا دے۔ یا رب ذوالجلال اگر وہ لوگ کسی جو ہے وہ ناپاک عزائم میں پھنس چکے ہیں یا پھر کسی سود میں پھنس چکے ہیں، میرے مولا ان کو معافی دے دے۔ یا رب ذوالجلال تجھے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، یا رب ذوالجلال ان ہاتھوں میں سے کوئی تو تیرا ایسا ہوگا جو تیرا پیارا ہوگا، جو میرے مولا تجھے راضی کرنے والا ہوگا، جس سے تو راضی ہوگا، تجھے اس کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے، منظور کر لے، ہمارے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت ڈال دے، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، ہمیشہ اپنا محتاج بنا۔ یا رب ذوالجلال تو ہر چیز کی جاننے والی ذات ہے، ہم سب پر خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، اور جو والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ یا رب ذوالجلال تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو پالنے والی ذات ہے، تو ہمارے حال زار پہ رحم کر دے، کرم کر دے، ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے عذاب سے بچا، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، اپنا نظام عطا فرما۔ بالخصوص غازہ، فلسطین، برما، شام، انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عروج عطا فرما، تمام مسلمانوں کی خیر فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے پورے نام کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی روحانی معاملات ہیں اور کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنے متعلق کچھ بتانا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی آپ کا روحانی علاج بھی کیا جائے گا۔ اب اللہ والوں چلتے ہیں اپنے خاص عمل اور وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے چند باتوں کو ذہن میں رکھ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ہماری غلطی ہوتی ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ قرآن میں بے شمار کی روحانیت اور نور بچا ہوا ہے، تو اللہ والوں غلطی ہماری ذات میں ہوتی ہے، قرآن میں نہیں ہوتی یا بتانے والے میں نہیں ہوتی، غلطی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھو کہ آپ کامیابی لے کر اٹھو گے، تو آپ کو 100% کامیابی ملے گی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں۔ تو اللہ والوں اللہ پاک سے اس یقین کے ساتھ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے دے گا، جس طرح سے میں نے جس یقین سے دعا کری کہ مجھے پتا ہے میری ہر دعا کے ہر الفاظ قبول ہوں گے، ہر دعا کے الفاظ منظور ہوں گے۔
دیر ہو سکتی ہے، اندیر نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے اللہ پاک پہ بھروسہ رکھنا، توکل رکھنا ایک مومن کی نشانی ہے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آنکھوں کو بند کر لیں اور استغفار پڑھیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ دیکھیں میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں، چاہو تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہو، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس طریقے سے آپ لوگ وظیفہ پڑھ لیتے ہو 100% کامیابی بھی ہوگی، اللہ پاک بلکہ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے گا، آپ رب کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو ہر ایک چیز سمجھ میں آ سکے۔ اب اللہ والوں ہم لوگوں نے استغفار کیوں کرنا ہے؟ گناہوں کی معافی کے لیے۔ جب ہم لوگ گناہ گار ہی نہیں ہوں گے، اللہ پاک سے معافی لے لیں گے تو اللہ والوں ہمارے خود بخود دعائیں بھی قبول ہونے لگیں گی اور اللہ پاک کی رحمت بھی نصیب ہونے لگے گی۔ اب اللہ والوں اس کا روحانی طریقہ کیا ہے استغفار پڑھنے کا؟ میں آپ کو روحانی طریقہ بتاتا ہوں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آپ نے دل ہی دل میں استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اللہ والوں جب تک کہ پڑھنا ہے جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل آئیں، جب تک کہ آپ کو یوں محسوس نہ ہو جائے کہ یار میں کتنا گنہگار ہوں۔ تو اللہ والوں جب آنسو آپ کا نکل گیا تو یوں سمجھے کہ آپ کی آنکھ سے جو آنسو گرا ہے وہ اللہ رب العالمین کی محبت میں گرا ہے، یعنی آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، رب نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے آپ کو رونے کی توفیق دے دی۔ اب بہت سے لوگ ایسے جن کو رونا نہیں آتا تو وہ رونے جیسی شکل بنا لیں۔ یہ علماء کرام کہتے ہیں اگرچہ یہ مقصود نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ رونے جیسی شکل بنا لی جائے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ لوگ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ ایک بار، دو بار، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میں لیکن یہ کہتا ہوں کہ استغفار جب تک پڑھو جب تک کہ آپ کا دل رونے نہ لگ جائے۔ تو جب آپ لوگ رونے لگ جائے گا دل تو آپ لوگ خود ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں کیونکہ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے۔ تو لہٰذا ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اللہ والوں کسی حاجت کی کوئی قید نہیں، لیکن افضل طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی ایک مقصد لے کر بیٹھو گے تو اللہ پاک اس مقصد کو 100% قبول فرمائے گا۔ اب ایک مقصد کا مطلب ہے دعا میں بھی ایک ہی مقصد کے متعلق بات کرنی ہے اور کوئی دعا نہیں کرنی، اور ایک ہی مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور پھر وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر اس طریقے سے کرو گے 110% تمہارا وہ مقصد کامیاب ہو کر رہے گا مصلی چھوڑنے سے پہلے۔ اور اگر چاہو تو لمبی دعا بھی کر سکتے ہو۔ افضل طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا جو کہ روحانی طریقہ تھا۔ یہ روحانی وظیفہ ہے تو روحانی طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اب اپنے خاص مقصد کے ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ لوگوں کا تعلق ہو گیا ختم۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ محبت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صرف ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر سایہ بن کر اس کے لیے ابھرے گا۔ سبحان اللہ کے معنی ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ بندہ کون ہے جو مجھے سبحان اللہ سے پکار رہا ہے؟ یہ کون بندہ ہے جو میری پاکی بیان کر رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ میرے بندے کی ہر دعا قبول فرما دو۔
وہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دو۔ یہ سبحان اللہ پڑھنے والے کی شان ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یہی وہ کلمہ ہے، یہی وہ کلمات ہیں، یہی وہ کامل وظیفہ ہے جسے اللہ والے کامیاب ہو جاتے تھے۔ لیکن دوستوں، آج ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آج ہمیں وظائف کا استعمال کرنا نہیں آتا، فائدہ اٹھانا نہیں آتا۔ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ والوں، رب پر ہمارا جو توکل ہے، جو بھروسہ ہے، وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے رب کو سبحان اللہ کہہ کر پکارنا ہے، اور اس طریقے سے پکارنا ہے جیسا کہ آپ لوگ رب کا دیدار کر رہے ہوں۔ اللہ والوں، میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ جو بندہ رب سے محبت سے مانگتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے۔ اگر کوئی بندہ بولتا ہے نا کہ مجھے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ رب اپنے دربار سے کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ اللہ والوں، وہ رب تو کافروں کو نواز رہا ہے، وہ آپ کو کیوں نہیں نوازے گا؟ آپ تو اتنے اچھے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی رب آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ اللہ والوں، بس اپنے اندر غلطی تلاش کرو، خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ آج جس طریقے سے وظیفہ پڑھ رہے ہو، کل اس سے زیادہ محبت سے پڑھو۔ اللہ والوں، میں بھی اپنے آپ کو روزانہ ٹھیک سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ والوں، نماز میں پہلے میرا بھی دل نہیں لگتا تھا، لیکن اب نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رب سے محبت ہو گئی ہے، اب عبادت کرنے کا دل کرنے لگا ہے۔ اور میں جب نیت باندھتا ہوں نا، ایک آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں۔ آج آپ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، جیسے نیت کی میں نے فجر کی 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کی، یہ آپ لوگ نیت کرتے ہیں نا، لیکن میں خود کو یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو کہ آج اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، رب ان کو عبادت کی توفیق نہیں دے رہا، لیکن رب نے مجھے چنا اپنی عبادت کے لیے۔ میں بڑا خوش نصیب ہوں، میں اس طریقے سے نیت کرتا ہوں۔ تو یقین کریں، ظہر کی نماز پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، عصر کی پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، مغرب کی پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، عشاء کی بھی پڑھنے کا دل کرتا ہے، تہجد پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے دل میں رب کی محبت پیدا کر لو۔ تو اللہ والوں، اس جو نام کا معنی ہے، جو مطلب ہے، وہ یہی ہے، رب کی تعریف بیان کرنا، رب کی بزرگی بیان کرنا، رب کی پاکی بیان کرنا۔ تو آپ لوگوں نے پہلے نمبر میں سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ یہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، کتنا وقت لگتا ہے؟ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، کتنا وقت لگے گا؟ بآسانی پڑھ لیں گے یہ لوگ، آپ خود جانتے ہیں یہ بات کہ سبحان اللہ پڑھنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، آرام سے پڑھ لیا جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاح اور یا رزاق۔ یا فتاح رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے کھولنے والے، اور یا رزاق کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے۔ یا فتاح رب کریم کا صفاتی نام ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ تو اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ یقین کریں، بڑا شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، 100% کامیابی ملے گی۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، 100% آپ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اللہ والوں، یا فتاح آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، رب کو کس طریقے سے یا فتاح اور یا رزاق کہہ کر پکاریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس عمل میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یقین کریں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ادب سے پڑھنا ہے، اور کوشش کریں یکسو ہو کے پڑھیں۔ جس طریقے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یا فتاح یا رزاق، یہ دیکھیں یا فتاح کا مطلب کیا؟ کھولنے والا۔ آپ کو میں ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہیں کہ جب آپ لوگ پکار رہے ہوں رب کو، تو آپ کو پتا ہو کہ میں کس طریقے سے پکار رہا ہوں اور اس صفت کے معنی کیا ہیں۔ یا فتاح کھولنے والا، یا رزاق رزق دینے والا، یعنی کہ آپ لوگ رب سے بول لیں میرے مولا میرے لیے میرے رزق کو کھول دے، مجھ پر آسانی کر دے۔ اور یا فتاح کی ایک اور خاص بات بتاتا ہوں کہ رب نے اپنے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی ہے، کہ رب نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام کی، جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، بس اس نام سے پکارو۔ تو سوچے اللہ والوں، جب میں آپ کو اتنی گہری باتیں بتا رہا ہوں تو کامیابیاں کیوں نہیں ملیں گی؟ لیکن بات کیا ہوتی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں، اللہ والوں، گھنٹوں آپ لوگ دوستوں کے پاس فضول گزار دیتے ہیں، لیکن جو رب کی بات سننے کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں۔ اس وقت کامنٹ سیکشن میں بولتے ہیں کہ جلدی بتایا کرو، ٹو دا پوائنٹ بات بتایا کرو۔ اگر اللہ والوں اتنے لوگ پریشان حال ہیں، ٹو دا پوائنٹ میں کیا بولوں کہ 4 بار پڑھ لو، 5 بار، میں تو تھمبنیل میں لکھ دیتا ہوں یہ بات کہ یہ وظیفہ ہے، آپ لوگ تھمبنیل میں دیکھ کے پڑھ لیں۔ لیکن بات کیا ہے، جو لوگ دیکھیں ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ پوری ویڈیو دیکھے گا۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1-2 بندے ویڈیو دیکھیں، لیکن وہ پوری دیکھیں، ان کو فائدہ ہو، تاکہ میرا تو بیڑا پار ہو نا،
اللہ पाक मुझसे भी तो रहम करे आप लोगों के ही वसीला जलीला से। तो अल्लाह वालों, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने या फत्ताहु या रज़ाक़ु पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या फत्ताहु या रज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या फत्ताहु या रज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो दो बार हो गया, या फत्ताहु या रज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहु या रज़ाक़ु को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या फत्ताहु या रज़ाक़ु इन दोनों की एक तस्बीह पढ़नी है। देखिए थोड़ा ज्यादा है 100 बार पढ़ना, लेकिन इतना खास ज्यादा नहीं है। हाँ वो बात हो सकती है कि पहले नंबर पर आपको 11 बार बताया, आपको बता रहा हूँ कि 100 बार पढ़ना है। आसानी पढ़ लेंगे, 3-4 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले, लेकिन कामयाबी 100% है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, अल्लाह पाक आपको जरूर कुछ ना कुछ अता फरमाएंगे, ये तो गारंटी बात है। और अपने वजीफे को, जो आपकी नीयत है, आप लोग जिसकी चीज के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं, यानी कि दौलत के लिए पढ़ रहे हैं या शोहरत के लिए, अपने घर के लिए पढ़ रहे हैं, एक बार ज़हन में रखें, कोई एक ख्वाहिश ऐसी रखें अपने दिमाग में और उस पर ही फोकस करके पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी वो हाजत लाजमी पूरी होगी। ये इतना खास अमल है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग या फत्ताहु या रज़ाक़ु पढ़ लें, कोशिश करें कि अपने सामने ना कोई एक मुट्ठी चीनी या चावल, कोई गंदुम के दाने जो आपके पास मौजूद हो, रब की राह में सदका करने के लिए, चिड़ियाओं के लिए, और जो चीले वगैरह होती हैं, बस परिंदों को आपने वो दाना डालना है। तो लिहाजा इसके लिए सोचें कि जो आपके पास मौजूद हो वो आप लोग उसकी मतलब कि एक मुट्ठी अपने पास रख लें ताकि सदका कर सकें। और सदका गुनाहों को आपको पता है इस तरीके से मिटाता है जैसे गोया पानी, जिस तरीके से आग जो है वो पानी आग को बुझा देती है। तो ये हदीस है, ये बुखारी की हदीस में आपके आगे बयान कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, बड़ा ही खास वजीफा है और ये दुआ भी है और कुरान पाक की ये आयत भी है, और यकीन करें ये नबवी अमल है। ये तीसरे नंबर पे जो आपको वजीफा बता रहा हूँ ये नबवी अमल है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कोई छोटा अमल नहीं है, बहुत बड़ा वजीफा है और अल्लाह वालों का बताया हुआ है। यकीन करें कोई अपने पास से नहीं बता रहा, ये अल्लाह पाक अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है और नबी पाक ने खुद इस वजीफे को बहुत बार पढ़ा है, नबियों ने बहुत बार पढ़ा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं, आप भी जो है वो इस दुआ को कसरत से पढ़ते थे और सख्त परेशानी के आलम में पढ़ते थे। और अगर आप पर भी परेशानी का वक्त है तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़े। ये कुरानी आयत बहुत ही खास है, जिसके मायने क्या है, पाक है रब की जात, अल्लाह पाक की जात जो है वो पाक है और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है। अब देखें कितने छोटे अल्फाज हैं और कितने बड़े इनके मायने हैं। बस जो अकल वाले हैं यकीन करें बहुत बड़ी निशानी है उसके अंदर यही। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। और यकीन करें ये तलवार से तेज अमल है जो मैं आपको हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का बता रहा हूं। अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक का एक बहुत ही प्यारा और बाबरकत नाम है या रब्बना, आपने एंड में या रब्बना पढ़ना है। दोस्तों या रब्बना एक ऐसा पुर असर और मोहब्बत वाला नाम है कि ये ऐसी मोहब्बत भरी पुकार है जो सीधा अर्श इलाही तक पहुंचती है। ये सिर्फ कलिमात नहीं, ये सिर्फ नाम नहीं, ये बंदे और रब के बीच बराह रास्त ताल्लुक है। रब वो जात है जो हमेशा पैदा करने वाला, पालने वाला और हमें संभालने वाला, हर लम्हे हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला है। और जब हम लोग कहते हैं या रब्बना तो ये गोया दिल से निकलने वाला एक दर्द भरी सदा है जो जबान से निकलकर सीधा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर यानी दरबार में पेश हो जाती है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि या रब्बना कहना ऐसे है जैसे एक बच्चा भूखा हो, प्यासा हो और मजबूर होकर अपनी माँ को पुकारता है और माँ अपनी सारी मसरूफियत छोड़कर उसे गोद में उठा लेती है। फर्क बस ये है कि हमारा रब माँ से भी ज्यादा यानी 70 माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, हम पर मेहरबानी करता है। वो कभी अपने बंदे को खाली नहीं लौटाता। तो अल्लाह वालों आखिर में आपने या रब्बना पढ़ना है और जो शख्स भी आज ये अमल पढ़ेगा वो अल्लाह पाक के करीब होता चला जाता है। दिल में सुकून और चेहरे पर नूर और जिंदगी में रहमत आना शुरू हो जाती है। जब कोई बंदा दुआ शुरू करने से पहले या दरमियान में या रब्बना कहता है तो उसकी दुआ ज्यादा आजिजी और मोहब्बत के साथ अल्लाह के हुजूर पेश होती है और कबूलियत के इम्कानात भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गम, कर्ज, बीमारी, तन्हाई, बेसुकूनी जो भी मुश्किल हो या रब्बना की तकरार यानी दिल में विर्द करने से, जबान से पढ़ने से अल्लाह पाक गैब से रस्ते उस्तवार फरमाता है। ये पुकार बंदे को रोने, तड़पने और सच्ची तौबा की तरफ ले जाती है। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक फिर बख्श भी देता है। या रब्बना पढ़ने वाला जल्दी रो पड़ता है क्योंकि ये कलिमात और अल्फाज हमारे दिल की सख्ती को तोड़ देती है और हमारे दिल में आजिज़ी पैदा करती है, चेहरे पे नूर पैदा करती है। तो अल्लाह वालों आप लोगों ने आखिर में रब्बे ज़ुल जलाल को या रब्बना से पुकारना है। ये बड़ा ही दर्द भरा और बहुत ही प्यारा मोहब्बत वाला वजीफा है। अब अल्लाह वालों किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिज़ा कीजिएगा।
یا ربنا یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا ربنا کو صرف اور صرف آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا ربنا پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو پھر یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اپنی جھولی پھیلا کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ والوں دعا کرنی ہے۔ دعا عاجزی والے انداز میں کرنی ہے، اور 3 بار پہلے اے میرے مالک و مولا کہنا ہے، یا پھر اے میرے پروردگار، یا آپ کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ والوں آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ بس آپ نے عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے، بس آپ نے اللہ رب العالمین کے دربار میں ایک بالکل ہی دل سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے پڑھنا ہے۔ میرا اللہ پاک آپ کی تڑپ کو، آپ کے رونے کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول کرے گا۔ اللہ والوں آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، آپ کا رزق ضرور بڑھا دیا جائے گا۔ بس آپ نے اس درد بھرے وظیفے کو، اس خاص عمل کو سچے دل سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص رحمت فرمائے گا۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی خواہش ہے، کوئی حاجت ہے، کچھ یعنی کہ روحانی معاملات ہیں، تو کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔